اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تجد لسنت اللہ تبدیلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برادران اسلام، میرے شیعہ سنی بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ناسبین حضرات یزید کی وکالت کرتے رہتے ہیں۔ یزید کی وکالت کر کے بغض محمد و آل محمد کا اظہار بھی وہ ساتھ ہی ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ اس میں سے ایک ناسبی ہے، تھمبنیل میں آپ نے اس کا مکروہ چہرہ تو دیکھ لیا ہوگا، کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو شیعہ سنی بھائی یزید پہ لعنت کرتے ہیں، اس کو جہنمی کہتے ہیں، کیا پتہ کہ یزید نے آخری وقت میں توبہ کر لی ہو۔ دیکھیں اس انداز میں یزید کو اور کئی یزید جیسوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یزید کو اور کئی یزید جیسوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پتہ چلا کہ اگر ہم یزید کے یہ کہیں گے، پھر ہم یہ بھی کہنے پہ ہم آگے بڑھیں گے کہ بعد میں فلاں 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 نے بھی توبہ کی ہوگی۔ بابا، اگر یزید کے لیے آپ کے یہ نظریات ہیں کہ یزید نے کیا پتہ کہ اس نے توبہ کر لی ہو، تو پھر آپ مجھے یہ بھی بتائیں، پھر نمرود کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، شداد کے بارے میں کیا خیال ہے، یا ادروائز ابو جہل ابو لہب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا پتہ؟ آپ جو کہتے کیا پتہ، تو پھر بابا اگر آگے بڑھیں، پھر آگے بڑھ کے آپ یہ مجھے بتائیں کہ جس ابو لؤلؤ فیروز پہ صبح و شام آپ بولتے ہو، آپ کا گلا خشک ہو جاتا ہے کہ وہ قاتل خلیفہ ثانی ہے، پھر آپ یہ بتائیں کیا پتہ اس نے بھی توبہ کر لی ہو؟ پھر کیا پتہ کہ جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ باغی تھے جو آئے ہوئے تھے، جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، پھر کیا پتہ انہوں نے بھی توبہ قبول کر لی ہو، توبہ کر لی ہو؟ تو بابا یہ اصل میں یہ حقیقت نہیں ہے۔ جس کی توبہ ہوتی ہے اس پہ طریق گواہ ہوتی ہے، اس پہ لوگ گواہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کے قوانین نہیں بدلتے۔ نماز کم پڑھی ہے، توبہ کی، تو اللہ نماز رحمان اور رحیم ہے، نماز کی کمی بیشی کو معاف کر دے گا، روزے میں کمی بیشی معاف کر دے گا، خیرات میں کمی بیشی معاف، لیکن جو حقوق العباد ہے اس میں اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا جب تک وہ نہ معاف کرے کہ جس کا حقوق سلب کیا گیا۔ اور اسی طرح اگر قتل کسی کو کر دیا جائے، اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ مقتول کے ورثاء اس کو معاف نہ کر دیں۔ تو یزید کی حمایت کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے قوانین نہیں بدلتے۔ قرآن کو ساری راہ رٹا لگا کے پڑھ جانا اور بات ہے، مگر آل محمد کے در پہ جھک کے قرآن کو سمجھنا، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا، قرآن کی معرفت کو سمجھنا، قرآن کے اندر کے رازوں کو سمجھنا، قرآن کی اصل تعلیم کو سمجھنا، جو اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ علی اور اولاد علی کے در پہ نہیں آتے۔ قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت پیغمبر کے پاس آنا پڑے گا، کیونکہ رسول نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کا دامن پکڑنا پڑے گا، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا، کیونکہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت قرآن سے جدا۔ جہاں پہ اہل بیت ہوگے وہیں پہ قرآن ہوگا، اور جہاں پہ قرآن ہوگا وہیں پہ اہل بیت پیغمبر ہوگے۔ اور جو امام حسین کا قاتل ہے، قرآن کا قطعی فیصلہ کہ جو جان بوجھ کر ایک مومن کا قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، اس پہ لعنت بھی ہے، اور آخرت میں عذاباً مہینہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یزید کو آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ جب دنیا میں ہم اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، اس سے بڑا کہ اس کے لیے عذاب ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ وقتاً فوقتاً ناسبین صاحبان یہ یزید کی وکالت کرنے کے لیے ان کی ہزار کوشش ہوتی ہے کہ یزید کو کس طریقے سے بچایا جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے یار، آپ کلمہ رسول کا پڑھتے ہو اور رسول کی اولاد کے قاتلوں کو آپ جنت کی سند دے دیتے ہیں، جس نے توبہ کر لی ہوگی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہوگی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یا تو پھر یزید کا کلمہ پڑھو، قیامت کے دن آپ نے رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے یا یزید سے کرنی ہے؟ ہم دعا گو ہیں کہ ہماری ملاقات رسول اللہ سے ہو، رسول اللہ کے بیٹے سے ہو، اور آپ کی ملاقات یزید سے ہو، خانوادہ یزید سے ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔